اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں بسم اللہ کی عظمت پر یہ آج دوسرا درس ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جس کا تذکرہ تفسیر اطیب البیان کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 89 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گھر ملائکہ کے نازل ہونے اور وہاں سے مانوس ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ دوسری روایت یہ بھی مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ تفسیر اطیب البیان کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 89 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو بھی وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کی تلاوت کر لیتا ہے اس کا پورا بدن پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا پورا بدن پاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف وہ مقامات پاک ہوتے ہیں جہاں پانی پہنچتا ہے۔ تیسری روایت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ تفسیر اطیب البیان کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 91 پر ہے کہ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ ہمیں بسم اللہ کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ قرآن کا جز ہے، تو آپ نے فرمایا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پڑھتے تھے اور اسے جز سورہ شمار کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ فاتحۃ الکتاب یہی 7 مثانی یعنی سورہ حمد ہے۔ چوتھی روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ تفسیر اطیب البیان کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 91 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ انہیں ہلاک کرے کہ انہوں نے کتاب الہی کی عظیم ترین آیت کو عمدن بدعت گمان کر لیا ہے، مخصوصاً اسے اظہار کرنے کی صورت کو۔ پانچویں اور آج کی آخری روایت جو کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ تفسیر اطیب البیان کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 91 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کتاب الہی کی سب سے عظیم آیت بسم اللہ کو لوگوں نے چوری کر لیا ہے، جبکہ ضروری ہے کہ ہر بڑے و چھوٹے کام سے پہلے اسے پڑھا جائے تاکہ اس کام میں برکت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔